یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، رہے گا دین محمد، رہے گا نام حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تعالی کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے اس کا، اس نے ہمیں اپنے دین کی معرفت نصیب فرمائی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ خدا تعالی کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کا احترام قرار دیا، اہل بیت کی محبت قرار دی۔ انسان دل سے جس کو چاہتا ہو اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ حشر کہنے سے نہیں ہوگا، یہ حشر جبر کیے ہوئے اعمال سے بھی نہیں ہوگا، یہ حشر خالص دلوں کی محبت سے ہوگا، کہ یہ جو خدا تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام قرار دیا ہے، اور بالاخص بی بی ام الائمہ کا احترام قرار دیا ہے، یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی قدر کچھ تو ابھی بھی ہے، کہ اگر ہم سے کوئی اس دنیا میں کہے کہ دولت دے کر اسے چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑنے والے اسے، جان لے لو اور اسے چھوڑ دو، ہم جان ٹھکرانے کی کوشش کریں گے، اس کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ کچھ قدر ہمیں ہے، لیکن اصل قدر اس وقت پتہ چلے گی جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، سید الشہداء کی عزاداری کی جو نعمت خدا نے دی ہے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا مرتے دموں تک اس عبادت میں مشغول قرار دے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے حضور اداء احترام تجدید عہد کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تعالی نے اپنے دین کے اندر بہت ساری ایسی نشانیوں کو رکھا ہے جو بظاہر رسم کا حصہ ہیں، رواج کا حصہ ہیں، لیکن اس رسم و رواج کے پیچھے بھی کوئی فکر ہے۔ لوگوں کے درمیان جو رسم و رواج ہوتی ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے، وہ ابتدا بے منطق نہیں ہوتی۔ یعنی مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ کے علاقے کے اندر کوئی رسم ہو، کوئی رواج ہو، آپ ہوں یا مغربی ممالک ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اس کی ابتدا میں کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مثلا فرض کر لیتے ہیں، یوں سوچ لیتے ہیں کہ سال کے پہلے اتوار کے دن یورپ کی کوئی قوم فلاں کام انجام دیتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ رہے گی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بے عقل بے شعور بس ایک کام شروع ہو گیا، اس طرح رسم نہیں پڑتی، رسم کسی وجہ سے پڑتی ہے۔ ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس رسم کا مورد ختم ہو جاتا ہے، رسم پھر بھی چلتی رہتی ہے، یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، کیوں شروع ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی کچھ رسمیں ہیں جو علاقائی رسمیں ہیں، رواج ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت نبی سے حاصل ہونے والی چیزیں جو رسم بنی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں سنت نبوی سے لے کر رسم بنی ہیں، ائمہ اطہار کے حیات طیبہ سے لے کر رسم بنی، یہ رسم اچھی رسم ہے،
یہ معنی، اور اس میں معنی بھی ہوگا یقیناً. یہ مشکل ہو سکتی ہے کہ جیسے دوسری قوموں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہم بھی کسی ایسی رسم کے اوپر عمل کر رہے ہوں سوچے سمجھے بغیر، اس کا اثر لیے بغیر. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب پتہ نہیں یا تو میں ایسے سمجھ پا رہا ہوں یا شاید آپ بھی فرمائیے گا، تائید یا تردید کیجیے گا اپنے ذہن کے اندر. یہ جو ہمارے ہاں سلام کی رسم ہے، اگر کوئی کسی کو سلام کرتا ہے، کتنے فیصد لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو سلام کرتے وقت دعا سوچتے ہوں گے؟ سوچتے ہیں لوگ کیا؟ میرا تو نہیں خیال، یعنی مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے، میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا ہوں اس جرم سے، اگر یہ جرم ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں. وہ یہ کہ ہم لوگ جب سلام کرتے ہیں تو واقعاً یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی اس کے اوپر. سبحان اللہ. نہیں. اچھا یہ ایک رسم ہے یا نہیں ہے؟ رسم ہے ہمارے یہاں. صحیح. اچھا اس رسم کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ سنت نبوی ہے، قرآن کریم میں ہے سلام علیکم. صحیح. اس سنت کی، اس رسم کی بنیاد سنت نبوی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے. اس کا مطلب ہے سنت حسنہ ہے، اچھی سنت ہے، اچھی رسم ہے ہمارے یہاں. لیکن اس رسم کی منطق بچی ہے کیا ہمارے یہاں؟ نہیں، منطق نہیں بچی، غائب ہو گئے پیچھے سے. ابھی بھی ہم شکر کر رہے ہیں کہ چلو یہ رہ تو گیا کم از کم، شاید کبھی کوئی قوم آئے جس کو یاد آ جائے کہ اصل میں کیا تھا. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا عجیب قانون. ایک روایت ہے ہمارے پاس، وہ روایت بہت ساری چیزوں کے اندر درس دینے والی روایت ہے. فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ من. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ دیندار ہوتے ہیں. مثلا ایک جنریشن ہے، یوں ہی مثال کے طور پر اگر میں کہوں، مثلا انقلاب اسلامی سے پہلے والی جنریشن ایران کے اندر، وہ اتنی زیادہ دیندار نہیں تھی. وہ کافی حد تک، بالکل ہی کافی حد تک دین سے باہر جا چکے تھے، لیکن بہرحال وہ رسم و رواج ان کے اندر تھیں. وہ رسم و رواج انہوں نے اگلی نسل کو دیے، اس اگلی نسل نے ان کے مقابلے میں اس پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل کیا. لیکن اس اگلی نسل نے لیا کس سے تھا؟ اسی پچھلی نسل سے، جس نے خود عمل کیا تھا نہیں کیا تھا، اس نے اتنا عمل نہیں کیا تھا. تو رسم، اچھی رسم کا باقی رہنا اچھا ہے، چاہے اس وقت اثر نہ دے. یہ مت سوچیں کہ اس کو ختم کر دیں، نہیں، ممکن ہے کہ اس نسل میں اثر نہ دے، اگلی نسل میں اثر دے دے. بہتر تو یہی کہ بھائی اگلی نسل کا انتظار نہیں کرو، خود ہی ہوشیار ہو جاؤ. کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو؟ کل اس کے اوپر بڑی حسرت آئے گی انسان کو. یہ بات سے بات نکل رہی ہے. ایک روایت اور آپ کو حسرت کے سلسلے میں عرض کر دوں. زندگی کے بعد، اس دنیا کی زندگی کے بعد جو مراحل ہیں، اس میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حسرت لینے والا شخص، حسرت کا مطلب کیا ہے؟ ایسی آرزو جو غم سے بھرپور ہے، کاش ایسا نہ ہوتا. حسرت دل میں رہ گئی، کاش یہ نہ ہوتا، یا کاش یہ ہو جاتا جو نہیں ہوا مثلا. تو کہا کہ سب سے زیادہ حسرت اٹھانے والا شخص کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس نے دنیا کمائی ہے، بھر بھر کے کمائی ہے، صحیح اور غلط بھی نہیں دیکھا، صحیح اور غلط بھی نہیں دیکھا. دنیا کما لی، بھر بھر کے کمائی، صحیح اور غلط بھی نہیں دیکھا، اور جو کمایا اس کو اللہ کی راہ میں جیسا کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا. دو واجب ہیں ہم پر، ایک اچھا کمانا، ایک اچھا خرچ کرنا. دونوں واجب ہیں ہم پر، یہ دونوں علیحدہ واجب ہیں. بس اس نے کمائی غلط طریقے سے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں بھی خرچ نہیں کیا. اچھا اینڈ کیا ہونا ہے؟ وہی جو سب کے ساتھ ہونا ہے، مرنا. مر گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ دولت اس کے ورثاء کو مل گئی، اس کے ورثاء کو ملی. اچھا ورثاء اس کے مقابلے میں کافی عقل مند نکلے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دولت ہم نے نہیں کمائی ہے، یہ کسی اور نے کمائی تھی، یہ ہمارے پلے آ گئی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس میں کچھ خرابیاں ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے. ہم نہیں بنا رہے اسے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے اس میں بہت مسائل ہیں، اس میں الجھن بہت ہے. انہوں نے وہ سب اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیا.
اب میدان حشر ہوا، یہ صاحب جنہوں نے کمائی کی تھی، بدبختی اٹھائی تھی، زندگی میں جاگے سونا حرام کیا تھا اپنا، یہ جہنم میں جا رہے ہیں اور وہ جنت میں جا رہے ہیں. اور اس کو پتا چلے گا کہ میری کمائی صدقہ کرنے پہ جنت میں جا رہے ہیں، جس پر میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو لکھا ہے اس سے زیادہ حسرت اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. قرآن کریم نے ایک عجیب مثال دی ہے حسرت کے لیے. فرمایا التفت الساق بالساق. بہت عجیب مثال ہے. میں آپ کے سامنے ظاہر اس کو ویژول تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. بھائی جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو یہ انگلیاں چٹکھاتا ہے، یوں کرتا ہے، ذرا سٹریس ہوتا ہے اس کو. اگر بہت سٹریس ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں. بہت زیادہ سٹریس ہو تو ٹانگ ایک دوسرے کے اندر پھنس جاتی ہے. جیسے ساق کہتے ہیں پنڈلی کو ساق کہتے ہیں. التفت الساق بالساق، وہ وقت سوچو جب تمہاری پنڈلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. ایکسٹریم لیول آف ٹینشن جس میں پنڈلی میں گھس گئی ہے آدمی کے، اتنا ٹینشن میں ہے. یہ سب پہ آنا ہے، سوائے ان کے جو تیاری کر بیٹھے. پہلے سے تیار ہو جاؤ، آنا سب پر ہے. اللہ انشاءاللہ تیاری نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. نہ کمانے پہ رکاوٹ ہے، نہ خرچ کرنے پہ بندش ہے، لیکن کماؤ، اچھا کماؤ، خرچ بھی اچھا کرو. یہ خدا نے چاہا. اچھا کماؤ، اچھا خرچ کرو. یہ خدا نے نہیں چاہا کہ جو پلے آ جائے کما لو اور جہاں چاہے خرچ کر دو. یہ خدا نے نہیں چاہا. تو میں بنیادی طور پہ اس کو عرض کرنے کے بعد اب آتا ہوں تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. تو کچھ رسمیں ہمارے یہاں ہیں جن کی بنیاد علاقائی ہیں. نہ ہو تب بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال برا نہیں ہے. کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد سنت ہوتی ہے، قرآن ہوتی ہے، بہت اچھی رسم ہے. اس کے اندر فکر ہوتی ہے. بعض اوقات رسم رہ جاتی ہے، فکر مر جاتی ہے. ان میں سے ایک رسم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مسلمان کا بچہ ہے جس کو یہ جملہ یاد نہ ہو؟ تو کسی نے سنایا، کہنے لگا وہ ایک بندہ تھا، ہمارے جو اہل سندھ ہیں، ہمارے اہل سندھ دوست احباب نعرہ حیدری بہت لگاتے ہیں ماشاءاللہ. میں کئی دفعہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جتنا سندھ میں نعرہ حیدری لگتا ہے، میرا نہیں خیال پاکستان کے چاروں صوبوں میں کہیں اتنا لگتا ہوگا. وہاں ہر وقت لگتا ہے، ہر وقت. یعنی میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ برا نہیں مانیے گا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں ان کی عادت کیسی ہے. میں نے دیکھا ایک دفعہ کہیں مجلس میں جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہو گئی. سخت گرمی 42-43 کے قریب ٹیمپریچر تھا. گاڑی خراب ہو گئی، بالکل ایک صحرا ٹائپ کے علاقے میں، روڈ نہیں بنی ہوئی تھی وہاں پہ. صاحب وہ گاڑی برابر میں کھڑی کر دی گئی. اب وہاں پہ کچھ لڑکے آئے جوان، اور عجیب و غریب ہولیوں کے اندر وہ بائک پہ ریس لگا رہے ہیں. اب اتنی سخت گرمی میں اس میں کنکر ریت اڑ رہی تھی، لو کا ایک عالم تھا، اس میں شرٹس اتار کے بائک پہ ریس لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب اس کے بعد جب بائک پہ کوئی جیتتا تھا تو نعرہ حیدری لگاتے تھے. وہ اس طرح بھی لگاتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر طرح سے نعرہ حیدری لگاتے ہیں. اچھا بھی لگاتے ہیں، اس طرح بھی کرتے ہیں. اچھا اب میں جو عرض کر رہا تھا وہی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. وہ پوائنٹ ذہن سے نکل گیا. اچھا ہی ہوگا کہ نکل گیا ہوگا، آپ کا وقت لگ جاتا، اس میں کوئی شاید سائٹ کی کوئی بات ہوگی تو اس کو رہنے دیتے ہیں. بات ہو رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک اچھی سنت ہے، لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور میں نے کہا ہر مسلمان بچہ اس کو جانتا ہے. کیا آ گیا؟ وہ ایک ہمارا سندھی کوئی بتا رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ وہ جناب علی کوئی بندہ تھا، سندھ میں ہندو بھی بہت رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی. تو وہ کوئی ہندو تھا لیکن سندھ کا رہنے والا تھا. وہ تو جب خوش ہوتا ہے نعرہ حیدری مارتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا کوئی بھی ہو.
تو وہ کہیں ہندو تھا، وہ اپنے حج پہ گیا، اور وہ حج پہ گیا مثلا اپنے حج پہ دجلہ اس پہ کیا کون سی ہندو میں گنگا جمنا پہ. اب وہ جب اس نے زندگی میں پہلی دفعہ مثلا گنگا جمنا میں سے کوئی دیکھی اور اس میں ڈبکی ماری تو نعرہ حیدری لگا دی اس نے. اب وہ نعرہ حیدری لگا دی. اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھائی تو مسلمان ہے یا کون ہے، تو آیا کیا یہاں پہ؟ اس نے کہا بھائی میں ہندو ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، ہم تو نعرہ حیدری لگاتے ہیں. نہیں تو ثابت کا کہنا خدا کی قسم میں ہندو ہوں. تو ہم لوگوں کے یہاں تو رسموں کا یہ عالم ہے کہ بھائی ہمیں کیا پتا کیا بول رہے ہیں. اب وہ ہندو ہے بیچارہ، نعرہ حیدری بھی لگا رہا ہے، خدا کی قسم بھی کھا رہا ہے، اور وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کھا رہا ہے کہ میں ہندو ہوں. تو اب مثلا مسلمان کا بچہ ہے، اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. پتہ ہے کہ ہے کیا؟ یہ نہیں پتہ ہے ٹھیک ہے، جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، سنتے ہیں خبر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے. اس میں کوئی ڈیپتھ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی تو یہ خدا نے دیا ہی نہیں ہوتا. کوئی ڈیپتھ ہے. ویسے آیت کریمہ بھی ہے، ہر آیت کے روایت کے مطابق 70 باطن ہوتے ہیں، 70 معنی ہوتے ہیں. اس جملے کا بھی معنی ہے یا نہیں ہے؟ 70 معنی اس کی کم از کم روایت کہہ رہی ہے. اور اس 70 کا مطلب بھی 69 + 1 نہیں ہے. 70 کا مطلب عربک کے اندر کثرت کے لیے ہوتا ہے کہ کاؤنٹ لیس ہے اس کے اندر. تو ہر آیت کریمہ کے اندر معانی کاؤنٹ لیس ہوتے ہیں. وہ آپ کے اور میرے تحمل کے اوپر ہے کہ ہم اور آپ کتنا سمجھ سکیں. کل پرسوں شاید میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ جو خدا کی طرف سفر ہے یہ صرف ٹرانسفارمیشن فزیکل یا ڈسٹینس پہ نہیں ہے، یا حتیٰ اسٹیجز آف لائف میں نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرانسفارمیشن کنفرم صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کی ہے. اس دنیا کے اندر یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی 50 سال زندگی گزارے ڈیولپ نہ ہو، بلکہ الٹا چلا جائے، پیچھے چلا جائے. اس دنیا کے اندر جب سفر الی اللہ شروع ہوگا پھر پیچھے کا کوئی امکان نہیں. حتیٰ وہ جو جل رہا ہوگا وہ بھی خدا کی طرف بڑھنے کے لیے ہی جل رہا ہوگا. خدا جو اس کو جلا رہا ہوگا وہ بھی اس کو اپنی طرف بڑھانے کے لیے ہی جلا رہا ہوگا، اس کے گناہ کم کرنے کے لیے. تو یہ جو سفر ہے خدا کی طرف الی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الیہ راجعون صرف کمال کا سفر ہے. صرف فرق کتنا ہے؟ کچھ لوگ یہاں سے جانے کے بعد وہ سفر کریں گے، کچھ قسمت یہیں پہ وہ سفر کر گئے. کچھ خوش قسمت ایسے ہیں کہ جو وہاں کے سفر تھے وہ یہیں پہ کر گئے اور یہیں لقاء اللہ پہ فائز ہو گئے. کچھ عقل مند خوش قسمت. البتہ بقول امام خمینی کے صدیوں میں چند لوگ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ مثال کے طور پر جو الیہ راجعون کا اصلی سفر موت کے بعد شروع ہونا تھا، یعنی ان لوگوں نے کیا کارنامہ کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جو اسائنمنٹ ان کو اس دنیا کے لیے ملا وہ تو کر دیا، پھر اپنے استاد سے پوچھا کہ خدایا برزخ میں اسائنمنٹ کیا ہے؟ کہا یہ ہے. کہا وہ بھی ہم یہیں پہ کریں گے. پھر پوچھا محشر کا اسائنمنٹ کیا ہے؟ کہا یہ ہے. کہا یہ بھی ہم یہیں کریں گے، ہم وہاں پہ کیوں چھوڑیں؟ یہ بونس اسٹیج ہے، یہاں تو چند سالوں میں وہ کام ہو رہا ہے جو وہاں ہزاروں سال میں ہوگا، تو ہم کیوں مس کریں؟ تو وہ یہیں کر بیٹھے، اور اب جو وہ مرے تو پھر معاملہ ہی ختم ہوا. معاملہ ہی ان کا ختم ہو گیا. کیسے معاملہ ختم ہو؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیدھے عالم عقل، عالم نورانیت کے اندر. تو وہ تھے یہاں کے لیکن بچے تھے آخرت کے. ساکن تو دنیا کے تھے لیکن ان کی ولدیت تھی آخرت کی، تو وہ یہاں پہ رہتے ہوئے آخرت سے وابستہ رہے. یہ ہے الیہ راجعون. یہ الیہ راجعون نصیب فرمائے خدا ہم سب کو انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو راجعون کے لیے مرنے کا انتظار نہیں کیجیے گا، یہیں راجعون ہے. کیونکہ ہمیں بونس اسٹیج دیا گیا ہے. یہ بونس ہے بالکل جو اس وقت ہم ہیں. کم مدت میں زیادہ کمال، یہ اس اسٹیج کا خاصہ ہے. البتہ اسی خاطر یہاں چیلنجز بھی زیادہ ہیں، اسی خاطر یہاں قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہ یہاں پہ یہ فیسلٹی آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ آپ کو آسانی ملی ہوئی ہے یہاں پر. اور یہی سب سے بڑا اس دنیا کا دھوکہ ہے کہ لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں اصلی کام کیا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بھاگ دوڑ کام ہے جو دنیا میں لگی ہوئی ہے.
یہ کام نہیں ہے، یہ زندگی میں رہنے کے تقاضے ہیں، یہ اصل جاب نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی آفس میں کام کرے اور وہ وہاں سے تنخواہ بھی لینا چاہتا ہے، اور اس سے پوچھیں کہ بھائی تم یہ بتاؤ تم نے 8 گھنٹے کیا کیا؟ کہنے لگا میں صبح کو گھر سے نکلا، میں تیار ہوا، روڈ پہ آیا، گاڑی میں بیٹھا، آفس آیا، سارے دن کرسی پہ بیٹھا رہا، پھر دوبارہ واپس گیا، پھر دوبارہ ٹریولنگ کی، پھر گھر پہنچا، پھر کپڑے چینج کیے، تو یہ میں نے سارا کام کیا، اس کے بدلے مجھے تنخواہ ملے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ کام نہیں ہے، یہ کام پہ آنے کے تقاضے ہیں۔ یہ بتاؤ کام کیا کیا ہے؟ اب میں کہوں خدایا میں نے بچے پالے، میں نے کام کیے، میں نے تنخواہیں اٹھائیں، میں نے بزنسز کیے، میرے اتنے بچے تھے، میں نے اتنے خرچے کیے، یہ سب کیا وہ کیا، اس کے بعد میں مرا، تو وہ کہے گا خدا کہ بھئی یہ تو اس دنیا میں رہنے کے تقاضے تھے، یہ بتاؤ کام کیا کیا ہے؟ کام کیا کیا ہے تم نے؟ راجعون میں سے کیا لائے یہ بتاؤ۔ جو مشہور و معروف عارف تھے رجب علی خیاط، وہ ایک شاگرد کو لے کے ایک پہاڑی پر گئے جہاں پہ مشہور و معروف ہے، تہران میں بی بی شاہر بانو کا مزار کہتے ہیں وہاں پر ہے، تو وہ اس پہاڑی پر گئے۔ اس زمانے میں تو خیر جانا بہت ہی مشکل تھا، تو خیر وہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ چڑھ کے گئے، تو وہاں پہ شاگرد نے ان کے بتایا کہ وہاں پہ ایک عارف تھے جن سے ملنے یہ گئے تھے۔ ان کی اسائنمنٹ بڑی عجیب اسائنمنٹ تھی اللہ کی طرف سے۔ ان کی اسائنمنٹ تھی کہ یہ عرفاء کو جا کر نصیحت کریں۔ یہ پتہ نہیں کس درجے پہ تھے، ان کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ عرفاء کو جا کے نصیحت کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ غلط کام ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا، اس طرح کی بات۔ خیر وہ ان کے پاس گئے اور وہاں پہ کوئی عارف بیٹھے ہوئے تھے، عابد تھے، وہ عبادتیں میں مشغول اور یہ اور وہ۔ ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا یہ لوگ جب کبھی کسی کو ملتے ہیں تو بعض اوقات شوق دینے کے لیے بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، بہت سخت الفاظ۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں بعض چیزیں عرض نہیں کر پاؤں گا جو میں سن چکا ہوں کہ مثلا کوئی عارف کسی شاگرد کو ملا تو اس نے کیا جملہ بولا تاکہ اس کی 14 طبق روشن ہو جائیں اور وہ صحیح راستے کے اوپر چلے۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی اس راستے کے اوپر چلے اور خدا سے ہدایت مانگے تو تیار ہو جائے، بہت سخت ڈنڈے پڑتے ہیں۔ یہ تکلفات میں معاملے نہیں حل ہوتے۔ اس دنیا میں تو تکلفات چلتے ہیں جو میرے اور آپ کی دنیا ہے، لیکن اگر آپ نے استادی کا راستہ اختیار کیا، اس راستے میں آپ نے شاگردی کی اور استادی مانگی کسی سے، پھر کوئی تکلف نہیں ہوتا، پھر خدا اچھے طریقے سے حساب لیتا ہے، پھر بات بات پہ ڈانٹے گا، بات بات پہ سنائے گا۔ تو وہ گئے وہ ایک عارف کے پاس، اس سے پوچھا بھائی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کو برا لگا مثلا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا، پوچھ رہا ہے کیا کر رہا ہوں۔ تو اس نے بہرحال تھوڑی سی اپنی شان و شوکت دکھانے کی خاطر ایک پتھر اٹھایا، اس پتھر اٹھا کے اس کو کچھ دعا دی اور ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تو پتھر جب تک ان کے ہاتھ میں آتا وہ ناشپاتی بن گیا۔ تو آقا نے وہ ناشپاتی ہاتھ میں اٹھائی، دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، وہ پھر پتھر بن گیا۔ کہا یہ تو جادو ہے، یہ بتاؤ خدا سے کیا سیکھا ہے؟ کہا بیٹا یہ تو جادو ہے، یہ بتاؤ توحید سے کیا سیکھا ہے؟ اللہ دل میں آیا ہے نہیں آیا ہے؟ یہ تو جادو ہے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا۔ کوئی بھی انسان تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر گرفت کرے نا تو یہ جادو سب کر سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کے ہم ایک دم حیران رہ جاتے ہیں اللہ والا ہو گئی۔ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ خدا دل میں ہے یا نہیں ہے، توحید ہے یا نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ کسی کے پاس شاگردی کرتا تھا، وہاں پہ چند بندے تھے، وہ استاد تھے، وہ استاد نے بتایا ان کو کہ تم لوگ یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، ایسے ایسے ذکر کرو گے کوہ دماوند، یہ تہران میں ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، تم اپنے آپ کو اس کے اوپر پاؤ گے۔ وہ شاگرد نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کر لیا وہ ذکر۔ اس کے بعد اگلے دن کہیں ملا، اس نے پوچھا استاد نے کیا ہوا؟ کہا وہاں پہنچ تو گئے وہاں پہ۔ کہنے لگا پھر؟ کہنے لگا اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں پہنچ کے خدا زیادہ ملے گا کیا؟ تم نے ہمیں ذکر کرا کے کنویں دماوند پہ تو پہنچا دیا، لیکن خدا ملا یا نہیں ملا ہے؟ کنویں پہ پہنچ گئے، پہاڑ پہ پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ اب ایک آدمی کیا میں تم کو ذکر بتاؤں گا تم میریانا ٹرینچ میں پہنچ جاؤ گے، چلو میں پہنچ گیا 10,000 میٹر نیچے، پھر کیا ہوا؟ پتھر کو ناشپاتی بنا لیا، پھر کیا ہوا؟ خدا سے نزدیک ہو گیا۔ کیوں؟ اصل کام تو قربتاً اللہ ہے، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو باقی ساری سائٹ کی چیزیں ہیں، اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو بلیک میجک والے بھی کر لیں گے، اس میں کیا رکھا ہے؟
اصل مسئلہ تو قربتاً الی اللہ ہے، اللہ کے نزدیک جانا ہے۔ اب میں بغیر آپ کا وقت صرف کیے اپنے موضوع کو یاد دلا دوں، آپ ہمارا موضوع کیا تھا اور اس کے اوپر چند منٹس عرائض۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحب موضوع یہ تھا کہ جب معاشرے میں فتنہ فساد ہوتا ہے، اہل بیت کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا رد عمل کرتا ہے؟ کل تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی وہ رد عمل کوئی کاسمیٹک نہیں ہوتا ہے، بہت فنڈامنٹل ہوتا ہے۔ فنڈامنٹل رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فنڈامنٹل رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی کوئی مشکل حل کی جائے، ایسا کوئی تبدیلی لائی جائے جس سے مشکل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، ونس فار ایور، معاملہ ختم ہو جائے۔ اس سے کم پر کچھ جز وقتی کام کیے جا سکتے ہیں، اصل کام وہ کام ہے۔ تو یہ جو راجعون کا عمل ہے یہ اصلی کام ہے۔ اگر یہ صحیح ہو گیا سمجھ لو ساری مشکلات ختم ہو گئی، سب مشکلات ختم ہو گئی۔ یہ صحیح نہیں ہوا پھر آپ امپائر اسٹیٹ کے برابر مسجدیں بنا لو، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہونا اصل میں یہ ہے، اور انہوں نے بار بار ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دیکھو اس پہ محنت کرو قربتاً الی اللہ پر، یہ تمہاری محنت کا عنصر ہونا چاہیے۔ اب کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی، اور اس روایت کو مجھے آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا ہے۔ اگلے 15-20 منٹ میرے پاس جو ہیں، اس سے پہلے ایک پوائنٹ میں گھر سے لے کے نکلا ہوں کہ مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے، اور یہ سب کچھ بیچ میں آ گیا، تو وہ پوائنٹ بھی کہہ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی آخری ہو۔ کیا پتہ، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہے کسی کو، کیا پتہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کبھی انشاءاللہ عرائض کا موقع ملا اور میں ہمت آپ نے کی، ہم نے بھی کی، تو موت کی تیاری پہ پڑھنا چاہیے۔ موت کی تیاری ہے کیا؟ یہ بڑا ایک عجیب ایشو ہے، اس کے اوپر کبھی عرض کریں، لیکن بہرحال جو پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اگر ہم قربتاً الی اللہ کا سفر کرنا شروع کریں تو اللہ کی طرف قربت کیا ہے، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ نے دسیوں مجھ سے بہتر لوگوں سے بہت دفعہ سنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سفر ہے اس کی صفات میں۔ خدا رحیم ہے، تم بھی رحیم بنو۔ خدا کریم ہے، تم بھی کریم بنو۔ خدا عادل ہے، تم بھی عادل بنو۔ خدا عالم ہے، تم بھی عالم بنو۔ خدا صادق ہے، تم بھی سچ بولو۔ یہ جو سفر ہے الی اللہ، قربتاً الی اللہ، یہ اللہ کی طرف سفر، الیہ راجعون، یہ صفات کے اندر ہے، اور کوئی چیز نہیں آئے گی یہاں پہ۔ کچھ ظاہر ہے ہم فزیکلی تھوڑی سفر طے کریں گے اللہ کی طرف، اللہ فزیکل باڈی تو نہیں ہے۔ تو یہ جو صفات کا سفر ہے، صفات تو 99 صفات ہیں خدا کی، سبحان اللہ، کتنی صفات میں خدا کی طرف سفر کرو۔ تو مثال کے طور پر ہم پہلے کبھی کوئی ہم سے سوال کرتا تھا کہ بھئی یہ صفات کا سفر آپ جو کہتے ہیں 99 نیمز ہیں اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، یہ خود ساری خدا کی صفات ہیں، اس طرف سفر کیسے کریں؟ تو ہم اس سے کہتے تھے بھئی پہلا کام یہ کرو، سچے بن جاؤ۔ کیوں؟ سچوں کے لیے سفر بہت آسان ہے۔ کونو مع الصادقین، خدا نے کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کیوں؟ خدا اسی کے ساتھ شامل کروائے گا نا جو سفر اچھا گزار رہا ہے، خدا اس کے ساتھ تھوڑی بھیجے گا جو خود ٹف لائن پہ چل رہا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ جو سچ بولنا ہے یہ ہم سفر ہونے کی پہلی شرط ہے۔ اچھا، اب وہ جو صادقین ہیں وہ کاذبین کو اپنے سفر میں لے کے نہیں جائے گا، طے شدہ بات ہے۔ ہم وہ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، وہ صادق ہے، وہ کاذب کو لے کے نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ میں چھوٹا صادق ہوں گا، وہ بہت بڑا صادق ہوگا، یہ ہوگا تو، لیکن بہرحال صدق، صداقت چاہیے ہوگی، ٹھیک۔ تو ہم اس طرح سے عرض کرتے تھے، جب بھی ہم سے کوئی کہتا تھا، اپنے لیے بھی سوچتے تو کہتے بھائی جب تک جھوٹ بول رہے ہیں نا اس راستے پہ نہیں چل سکتے، یہ طے شدہ بات۔ روایت بھی ملی، ایک روایت نے فرمایا، بہت ساری روایتیں، ایک نہیں بہت ساری روایتیں، مثلا ایک روایت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا تو نماز شب سے محروم ہو جائے گا، ختم، چیپٹر کلوز ہو گیا اس کا۔ اب یا تو نماز شب پڑھ ہی نہیں سکے گا، یا نماز شب پڑھے گا لطف نہیں آئے گا، یا نماز قبول نہیں ہو رہی۔
موسٹ پروبیبلی یہ پڑھ ہی نہیں پائے گا، یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو جھوٹ یہ مصیبت ڈالتا ہے۔ تو سچا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ پکچر اس طرح سے تھی کہ بھئی پہلا اسٹیپ لینا ہے صادقین کی طرف بڑھنے کے لیے سچائی چاہیے۔ پھر کہیں ایک کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا میرے سامنے کہ مولانا کیا اللہ کی صفات میں کیٹیگریز ہیں جو خدا کی صفتوں میں کچھ صفتیں خدا کو اپنی باقی صفتوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ بڑا عجیب سوال ہے یہ کہ خدا میں کچھ صفتیں ایسی ہیں، میں ہم صرف اپنی اس کے آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جملات صحیح جملات نہیں ہیں، اگر دقیق ہو کے بات کریں تو یہ جملے صحیح جملے نہیں ہیں، لیکن میں آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی 99 صفات ہیں، کیا کچھ صفات ایسی ہیں جو خدا کو اتنی اچھی لگتی ہیں کہ اگر کوئی اس صفت پہ عمل کرے تو خدا اس کا ہاتھ تھام لے گا؟ پھر کیا ہے ایسا؟ تو ہمیں یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں ہماری عقائد کی کتاب ایک پڑھائی جاتی تھی، تجرید الاعتقاد، تجرید الاعتقاد یا عقائد، تجرید الاعتقاد تھی میرے خیال میں۔ تو اس کے اندر عقائد کی کافی گہری بحثیں ہوتی تھیں، تو وہ اس کا میرا ایک دفعہ امتحان تھا مدرسے کے اندر، اور مدرسے میں جو امتحان تھا تو وہاں پہ استاد نے ایک بڑا ٹیڑھا سوال دیا۔ اچھا، ہر ٹیچر یہی کرتا ہے کہ جو پیپر بناتا ہے اس میں 20-25% ایسا حصہ رکھتا ہے جو کسی نے حل نہیں کرنا ہے، وہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ 100% مارکس نہ دینے پڑیں، سب کو اس میں کاٹ کے پھینک دے گا۔ پھر 20-30% ایسا رکھتا ہے کہ جتنا بھی ڈفر ہو اس کو کر لے تاکہ کم از کم پاسنگ مارک لے کے آگے بڑھ جائے۔ صحیح ہے، ہم سب یہی کرتے ہیں، میں نے بھی بہت ٹیچنگ کی، پیپر بنائے تو ہم سب یہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے ایک سوال ایسا ڈالا جس کو دیکھ کر سب کی حالت خراب ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہوگا۔ اچھا، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارے یہاں جو قم میں الحمدللہ رب العالمین پیپر دیے جاتے ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، بالکل ایسے سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پیپر دے دیا جاتا ہے، کوئی پلٹ کے برابر والے کا ایک لفظ نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، بالکل ایسے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، پیپر پکڑا دیے جاتے ہیں۔ ہماری کلاس میں ایسا ہوتا تھا، پیریڈ کے وقت میں ایگزام ہوتا تھا، ٹیچر آتے تھے، پیپر دے دیے، چلے گئے، انہوں نے کہا بھائی 9:45 پہ آؤں گا، 9:45 پہ اس نے پیپر کلیکٹ کی، گھر چلے گا، کوئی انویجیلیٹر فلاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے بھائی، خدا دیکھ رہا ہے، ختم۔ تو اس طرح پیپر ہوتے تھے۔ اب جناب پیپر ہوا اور پیپر کے اندر ایک کوشچن آ گیا، اس کوشچن میں لکھا تھا کہ یہ بتائیں کہ علم خدا وسیع ہے یا عدل خدا وسیع ہے؟ یا الہی، اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ عدل علم وسیع ہے یا عدل وسیع ہے؟ کون علم الہی کی باؤنڈریز بنائے، کون عدل الہی کی باؤنڈریز بنائے؟ تو خوب بڑا ایک ٹپکل ٹیڑھا سوال۔ خیر وہ تو ٹیڑھا، بہت ٹیڑھا ہو گیا، اب اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور بات تھی جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، کیا خدا کی کچھ صفات ایسی ہیں جو خدا کو زیادہ عزیز ہیں؟ ہاں، قرآن کریم میں ہے، فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، رحمت لکھ دی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، رحمت لکھ دی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم لوگوں کے نزدیک الفاظ ہوتے ہیں، یہ دین دیتا تو ہمیں الفاظ میں ہی ہے، لیکن دین ہمیں صرف لفظ نہیں دینا چاہتا ہے، دین ہمیں حقیقت دینا چاہتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوگی، میں بھی تھوڑا سا اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹکراؤ ہوا عدل میں اور رحمت میں تو کس کو برتری ملے گی، عدل کو یا رحمت کو؟ رحمت۔ اگر خدا ہمارے ساتھ عدل کرے تو کیا ہوگا؟ ہم برباد ہو جائیں گے۔ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے صاحب رحم ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر، تیرا عدل نہیں جھیل سکتے ہم سب تباہ ہو جائیں گے، ہم سب برباد ہو جائیں گے، تیرا عدل کوئی نہیں جھیل سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے لیے رحمت لکھ دی ہے۔ اچھا اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تیزی سے واپس آتے ہوئے، راجعون کا سفر ہے، قربتاً الی اللہ ہے، کس صفت کو سب سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کروں؟ سچائی کو، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی پہلے کوئی صفت ہے؟ ہاں، صفت رحم، رحم دلی کو لاؤں اپنے اندر۔ کیوں؟ سچا بھی ظلم کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ سچا باقی نہیں رہے گا، وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ پہلی صفت جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی وہ کون سی ہے؟ رحم دلی۔ یہ خدا نے لکھ دیے، کیا مطلب اس کا لکھنے کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ وہ پاس ہے جس کی بیس پر انسان اللہ کے میدان قدسی میں داخل ہوگا۔ اگر کسی کے پاس یہ رحمت قلب رحیم کا پاس نہیں ہوا، یہ اس میدان میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ٹکٹ ہے، اس کے بعد کہانی شروع ہوگی، اس سے پہلے شروع نہیں ہوگی۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مولانا یہ جو لوگ مثلا سب نے معنویت کا امتحان دینا ہے، راجعون کا، قربتاً الی اللہ کا، یہ فیل کیوں نہیں کر رہے؟ فیل اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے دلوں میں سختی آ گئی ہے، اور اس میدان میں انٹری اس کو ملنی ہے جس کے دل میں نرمی ہوگی۔ بس پہلا کام کیا کریں؟ پہلا کام میں کریں یہ صفت رحم اپنے اندر لائیں، رحم دلی۔ اب یہ رحم دلی اور سخت دلی یا بے رحمی یہ آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ جانور کے ساتھ بھی بے رحمی کی گنجائش نہیں، انسان تو بھول جاؤ، پھر والدین کا کیا کہنا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر چیز پہ رحم دکھاؤ، ہر چیز پہ، دشمنوں پہ بھی فرمایا، ہاں دشمنوں پہ۔ دیکھو اس صفت کے باعظمت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس صفت کے باعظمت یعنی سب سے زیادہ عظمت اس صفت میں ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جس کو اپنا سب سے نزدیک، اپنی سب سے نزدیک مخلوق بنا کر بھیجا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے لیکن میں مجبور ہوں، جو خدا نے سب سے نزدیک مخلوق بنائی اس کا ٹائٹل کیا رکھا؟ رحمت، رحمت للعالمین۔ اگر خدا کو کوئی اور صفت عزیز ہوتی نا تو ان کا ٹائٹل اس پہ رکھتا، پھر اس کا مطلب ہے خدا کو یہ صفت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ایک طرف سے فرمایا كتب على نفسه الرحمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خدا بھائی جو انسان اپنی عزیز ترین چیز ہوتی ہے کوئی چیز، تو کس کو دیتا ہے؟ وہ جو سب سے عزیز ہو اسی کو دے گا۔ تو خدا نے جو اپنے عزیز ترین کو دیا، ٹائٹل وہی دیا جو اس کو سب سے عزیز تھا، رحمت للعالمین، رحمت۔ اچھا اب اس رحمت للعالمین کا صرف ٹائٹل دیا ہے یا حقیقت بھی دی ہے؟ میں نے عرض کیا دین الفاظ نہیں ہے، دین حقیقت ہے، پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے۔ یہ الفاظ سہارے ہیں، یہ عناوین سہارے ہیں سارے، اصل تو وہ حقیقت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی کے اندر اللہ کی رحمت کی ایسی تجلی ہے جو کسی مخلوق میں نہیں آئی ہے، اس نبی میں آئی ہے، وہ تجلی اللہ کی رحمت کی ہے یہاں۔ تو میں بہت دفعہ اس کو دہرا چکا ہوں۔ ڈاکٹر قرار حسین کے سامنے ایک دفعہ کسی نے کچھ بات کہی تھی، بہت خوبصورت انہوں نے کہا دیکھو، وقت بچانے کی خاطر اس کا میں سیاق و سباق نکال رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا دیکھو نبی کی رحمت کتنی وسیع ہے، جہاں خدا رب العالمین ہے وہاں یہ نبی رحمت للعالمین۔ اب تم سوچ لو خدا کی ربوبیت کتنی ہے، اتنی ہی اس نبی کی رحمت ہے بس۔ تو شیطان خدا کی ربوبیت میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نبی کی رحمت کا کوئی سایہ اس پر بھی پڑا ہے، شیطان پہ بھی پڑا ہے۔ روایت میں ہے کہ کیسے پڑھا، اللہم صلی علی
محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو درود ہے یہ رحمت الہیہ کے نزول کا سبب بنے گا، کیونکہ نبی رحمت للعالمین ہے اور ذکر رحمت خدا کے نزدیک رحمت کا نزول لے کر آئے گا۔ تو یہ جو رحمت ہے یہ صفت ہے۔ اچھا، اب نبی رحمت للعالمین پوری زندگی رحمت دکھائی یا نہیں دکھائی؟ پوری زندگی چاہے وہ دنیا کی ظاہری ہو، چاہے وہ اس کے بعد اور چاہے وہ اس سے پہلے، سوائے رحمت کے کچھ نبی خدا سے صادر نہیں ہوا۔ ان کے نمائندے کیسے؟ جس نے نمائندہ رحمت للعالمین کا بنایا ہے، نہ الفاظ کے اندر بلکہ حقائق کے اندر، تو وہ رحمت کا نمونہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ وہ جانشین الفاظ میں نہیں ہے کہ ہم اسائن کر رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا بالالفاظ، الفاظ سے اسائنمنٹ نہیں ہوئی، الفاظ سے ڈکلیریشن ہوا ہے، حقیقت کہیں اور دی گئی ہے، حقیقت کہیں اور آئی ہے۔ یہ تو حقیقت علوی اور نبوی ہے جو فرمایا نبی نے کہ یہ نور واحد ہے، نور واحد وہ اصل حقیقت ہے جس کا ڈکلیریشن میدان غدیر قم کے اندر من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ نہ اس وقت عطا کیا ہے، نہ اس میں ازل کا کوئی امکان ہے، کیوں؟ حقیقت ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، دو نہیں ہے اصل۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اب یہ رحمت اس جانشینی کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، کوئی راستہ ہی نہیں اس کے سوا۔ دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت، ہاں دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت، اور فتنہ و فساد جب معاشرے میں پھیلے تو ان کا وجود کیا دکھائے گا؟ پھر رحمت دکھائے گا، پھر رحمت دکھائے گا۔ اچھا، فتنہ و فساد معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اب بھی رحمت دکھائے گا، کیوں؟ بے جز رحمت کچھ ہے ہی نہیں، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت کے سوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں دیکھیے تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں، امیر المومنین نے اتنے بندے مارے، یہ نزول رحمت تھا؟ کل کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا کیا یہ جو مسائل آتے ہیں دنیا میں، مشکلات آتی ہیں، یہ بھی خدا کے ارادے سے آتی ہیں؟ تو اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کیا؟ اب دیکھیے کیسے آپ لوگ تھوڑا سا خاموشی میں پھنس گئے کہ بھئی امیر مومنین نے اتنے بندے مارے، اپنی شمشیر سے تہہ تیغ کر دیے، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ابھی تو اردو میں یہ جملہ بول کر بھی پریشان جوان ہمارا کہ کشتوں کے پشتے مطلب کیا ہوتا ہے؟ پشتے ہوتے ہیں ڈیم، کشتوں کے پشتے یعنی لاشیں اتنی تھیں جیسے ڈیم بن گیا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو کشتوں کے پشتے لگا دیے اپنی شمشیر سے، یہ رحمت تھی؟ ہاں، اگر نہ ہوتی رحمت تو امیر مومنین خراش بھی نہ لگاتے۔ جن امیر مومنین نے فرمایا تھا کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا کھینچنے کے برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، وہ کسی کو شمشیر سے تہہ تیغ کر رہا ہے، نہ ہوتی رحمت تو خراش بھی نہیں لگانی تھی۔ یہ نزول رحمت تھا اس کے لیے کہ امیر مومنین کے ہاتھوں وہ جائے تاکہ اس کے لیے کچھ بہتری نصیب ہو جائے کہیں نہ کہیں اس کو، کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر۔ تو وہ جو بدبخت امیر المومنین کی شمشیر کی زد سے نکل کے بھاگے ہیں، وہ رحمت سے بھاگے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ وہ کچھ اور ہوا ہے، وہ بدبختی میں پھنسے ہیں، مارے جاتے بہتر تھا ان کے لیے۔ بار ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں اور آپ کسی معاشرے میں پھنسیں ہوں، اللہ کرے کہ ہم خود کسی فتنے کا سبب نہ بنے ہوئے ہوں، تو ہم معاشرے میں کیا پھیلائیں، لوگوں سے کیسے پیش آئے؟ رحمت سے۔ جس دن ہم نے یہ پوائنٹ سیکھ لیا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو دوسرے انسانوں کے لیے خلق کیے گئے ہو۔ یہ رحمت جب تک ہم سے صادر نہیں ہوگی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، اس وقت تک بھلائی نہیں آئے گی، نہ ادھر نہ ادھر۔ اصل مشکل یہاں پھنس گئی ہے۔
ہم لوگوں نے رحم دلی دکھانا بند کر دیا. یہ جو معنویت کے دروازے بند ہوئے ہیں کافی آبادی کے اوپر، اس کی ایک وجہ یہ رہی ہے کہ جو پاس تھا وہی پھاڑ دیا، اب تو معاملہ ہی ختم. تو اب اگر آپ کو اور مجھے دوبارہ شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ قلب کی شقاوت ختم کرو، دلوں میں رحم دلی لاؤ. رحم دلی کیسے لائیں؟ اپنی زندگی میں نظر ڈالو. کون سی دنیا میں آپ کی اور میری زندگی کے اندر آپ کی اور میری رحم دلی کے کون کون سے مواقع ہیں جو ہمارے ہاتھ سے مس ہو رہے ہیں؟ اس رحم دلی کو ڈھونڈو. جتنا آپ نے اور میں نے اس کے اوپر محنت کی، ہماری معنویت کو چار چاند لگتے رہے. اور جتنا یہ رحم دلی کے مقابلے میں سخت دلی ہمارے دلوں میں آئی. اچھا یہ سخت دلی کیوں آتی ہے؟ ہم لوگوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل میں نے آئیڈینٹیفائی کی جو مجھے سمجھ میں آیا، بہت بڑی مشکل. ہم لوگوں کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم لوگ نہیں جانتے. فنڈامنٹلز تقریباً سب جانتے ہیں. جیسے میں نے کہا، میں کوئی ہے مسلمان کا بچہ جو انا للہ نہ جانتا ہوں. فنڈامنٹل سب جانتے ہیں. ان باتوں میں سے کون سی بات آپ نہیں جانتے تھے؟ رحم دلی کرنی چاہیے، یہ نہیں جانتے تھے؟ بالکل جانتے ہیں. مشکل کہاں پر ہے؟ ہم لوگ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہنے پر صبر نہیں کر پا رہے. اگر میں رحم دلی دکھاؤں گا تو لوگ مجھے بے وقوف سمجھیں گے، اور میں لوگوں کی نظروں میں بے وقوف نہیں بن سکتا. اچھا بھائی، کن لوگوں کی نظروں میں؟ یہ خالق کے نمائندے ہیں کیا؟ تو تم اللہ کے رسول کی نظروں میں بہتر بنو، امام کی نظروں میں بہتر بنو. لوگوں کی نظروں میں بہتر بن کے کون سا تم نے تیر مار لیا بھائی؟ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اگر میں یہ کروں گا تو میرا گھر چھوٹا رہ جائے گا، اگر میں یہ کروں گا تو میری گاڑی فلاں رہ جائے گی، یہ کرا تو میرے بچے اس جگہ نہیں پڑھ پائیں گے. تو بندگان خدا ایک دفعہ طے کر لو، اللہ کے بندے ہو یا لوگوں کے بندے ہو؟ کس کے بندے ہو؟ اللہ کے بندے بنو. اللہ کے بندے بنو. چار لوگ اگر تمہارے خلاف چیک چیک کر رہے ہیں، کرنے دو. ان کی اپنی دنیا. قرآن کریم فرماتا ہے لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے ایک چہرہ ہے، وہ اسی کو فالو کرتا رہے گا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تم لوگ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. قرآن کریم نے فرمایا ہر ایک کے لیے ایک چہرہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک ٹارگیٹ ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہے. تم کیوں بے وقوف بن رہے ہو؟ تم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہو، تم رحمت للعالمین کے جانشین کے ماننے والے ہو. اپنے آپ کو رحمت خدا کے اوپر رکھو. اس رحمت کو اپنے آپ سے صادر کرو تاکہ خدا تعالیٰ کی فیوز و برکات نازل ہوں. کیوں اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہے ہو؟ کیوں سخت دلی میں جا رہے ہو؟ اب آپ اور میں اپنی زندگی میں ڈھونڈیں بھائی رحمت خدا کا اظہار مجھے کرنا ہے. کہاں کہاں سے میرے پاس موقع ہیں؟ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن سکتے ہو نا، بنو. چونکہ رحمت للعالمین رب العالمین کی طرح سب کے لیے تھے. جانوروں کے لیے بھی رحمت بنو. اب ایک بندہ جانوروں کے لیے رحمت بنتا ہے، انسانوں کو کاٹتا ہے، جیسے ہمارا مغربی معاشرہ. کتے پالے میں، بلیاں پالی ہوئی ہیں. نہیں ہم کہہ رہے کہ ان کے لیے ظالم بنو، ان کے لیے بھی رحمت بنو. لیکن بندگان خدا کچھ انسان ہیں جو کتے بلیوں کے برابر تو کم از کم احترام دے دو انہیں. جتنا کتے بلیوں کی بھوک کا خیال رکھتے ہو، کم از کم ان بیچارے انسانوں کی بھوک کا بھی اتنا ہی خیال کر لو. کتے بلیوں کے کھانے کی جو مارکیٹ اور انڈسٹری ہے وہ مینی بلینز ڈالر ہے. اتنے بلینز کے اندر دنیا سے فوڈ کا ایشو ختم ہو گیا تھا، وہ کتوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. ابھی تو میں ایک اور جملہ عرض کروں، جو کتوں کا کھانا ضائع ہو رہا ہے، کتے بلیوں کا کھانا ضائع ہو رہا ہے، اس میں 25-30% بھوکے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. جو کتے بلیوں کا کھانا ضائع ہو رہا ہے اس میں بھوکے نپٹ جائیں گے. ہوٹلوں میں جو ضائع ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، شادی ہالوں میں جو ضائع ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو کتے بلیوں کا کھانا ضائع ہو رہا ہے دنیا میں، بھائی کہاں پہنچا دیا ہم نے؟ یہ سنگ دلی کی یہ نتیجے نکلے. یہ رحم سے جب رحم دلی سے ہٹے ہیں تو پھر یہاں پہنچ گئے ہم. اب اس کو اور آپ اور میں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر تلاش کریں کہ بھائی وہ رحم دلی کے مظاہر ہیں کہاں کہاں ہماری زندگی کے اندر، کس پہ رحم کر رہے ہیں ہم. ابھی تو عالم ہی کچھ اور ہو گیا. ہم لوگ اپنے نفس کی محوریت سے، یعنی میں اصل ہوں، اس سے باہر نکلے تو ہمیں کوئی دوسرا انسان نظر آئے، اسی سے نہیں نکل پا رہے.
میرے ایک ایک آرام کے اوپر پوری دنیا بھی اگر اپنے آپ کو بے آرام کر لے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہو جائے۔ اب یہ جو ہم لوگ کوڑا کرکٹ پھیلا رہے ہیں ادھر سے ادھر، معاشرے کو گندا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس سے پتہ نہیں کتنے انسانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر یہ لوکیلٹی صاف ستھری کر لی آپ نے اور یہاں کا کچرا کہاں پھینکا؟ اس لوکیلٹی میں جو اتنی غریب ہے کہ آپ کے پھیلائے ہوئے کچرے کو اعتراض کی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتی، اور اس پہ خوش ہیں کہ یہاں تو صاف ہے۔ وہ ہم سب کرتے ہی یہی ہیں، پاکستان میں ایک کونا پکڑیں گے، اس کو خوب صاف ستھرا کر دیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم لوگ بہت صاف ہیں، باقی یہ سب گندے ہیں، یہ سب گندے ہیں۔ ابھی تو تم لوگوں نے جو گند پھیلایا تھا وہ گیا کہاں؟ ان کے سر پہ مارا تھا نا تم نے، یہی تو کیا تم نے۔ یہ رحم دلی ہے؟ کہاں کی رحم دلی ہے یہ شقاوت قلب ہے۔ دوسرے کو دیکھتے نہیں، انسان کاؤنٹ کرو گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ یہ دنیا بھر کے اندر پولوشن پھیلا، وہ بھائی ہم نے پولوشن پھیلایا تھا؟ یہ فرسٹ ورلڈ نے پھیلایا تھا، امریکہ نے پھیلایا، رشیا نے پھیلایا، یورپ نے پھیلایا ہے۔ اس کی سزا کون اٹھا رہا ہے؟ تھرڈ ورلڈ۔ اور یہ رحم دلی کے چیمپئن ہیں، اور ہم لوگ تو خیر ہے ہی نہیں انسان۔ دنیا بھر کے اندر سلیوری ہوئی ہے، دنیا بھر کے اندر کروڑوں انسان شپس کے اندر مرے جانوروں کی طرح، صحیح ہے۔ اس کی بیس کے اوپر انڈسٹریل ورلڈ بنی ہے۔ اب انڈسٹریل ورلڈ کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز بنی ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالرز کما رہی ہیں، اور جناب یہ سب سویلائزڈ ہیں، اور جن کے اوپر جن کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر یہ بنے وہ تو کاکروچز سے مر گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ رحم دلی ہے؟ اس کے بعد کچھ بچنا ہے یہاں پہ؟ جس طرح وہاں معاملہ خراب ہے ہمارا بھی معاملہ خراب ہوا ہوا۔ اس خاطر یہ معاشرے کے اندر مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے وہ یہ کہ بھائی رحم دلی کا عنصر لے کر آؤ معاشرے کے اندر۔ اپنے ایک ایک چاہنے والے کو کہتے تھے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، رحم دلی کے نمائندے بنو۔ آپ اور میں کیا کریں؟ مذاق اڑانا بند کرو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی جہالت اور اس کی کمزوریوں کا مذاق اڑانا بند کرو، اور اس کو رحم دلی کی نظر سے دیکھو۔ جو گناہ میں بھی مبتلا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک کمزوری اور مجبوری ہے۔ تمہارے اندر وہ آ جائے تم نہیں معلوم تم کہاں پہنچو گے، دیکھو اس نظر سے۔ اس کے بعد پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے دشمنوں کو سید الشہداء کیوں بچانا چاہ رہے تھے، ماشاءاللہ کیوں ایسے کر رہے تھے۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ مثال کے طور پر میں کیسے نجات پاؤں؟ کسی امام نے کہا کہ میرا تم سے کیا واسطہ؟ دوست تھا یا دشمن تھا، وحشی ترین دشمن بھی اگر آ گیا کہیں، نہیں روکا ہوں، کسی چیز سے نہیں روکا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ جو ہے ہماری کمی ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، میں تو بڑی اونچی اونچی باتیں کرنی، ہم تو اپنے ماں باپ کے لیے رحم دل نہیں رہے ہیں، ماں باپ کے لیے رحم دل نہیں رہے۔ ایک کہانی ہے کوئی، بیوی بچوں کو تو چھوڑ ہی دو، کیا صورتحال ہے بھائی۔ ہم لوگ تو اس وقت اس مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہم لوگ مثلا یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں وہ بہنیں فون کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ وہ جو میرا شوہر آپ کے پاس آتا ہے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، گھر میں وہ یہ ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے کہ یار ہم لوگ کیا پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، ہم ان کو الفاظ سکھا رہے ہیں، ان کے دلوں پہ اثر نہیں کر رہے ہیں کوئی، ورنہ گھروں کے اندر یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں بعض اوقات خواتین بھی ظلم کرتی ہوں گی، لیکن زیادہ تر ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے ہمارے جینڈر گیپ ہے، یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ اور جو کہانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہیں، جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں پر، گھروں کے اندر، بھائی بہنوں کے اندر، ماں باپ کے ساتھ، اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دین پھیلے گا، اس کے بعد ہمیں عزت ملے گی۔ اگر خدا نے قانون کے تحت زندگی گزارنی ہے تو بے رحم سوسائٹی کو وہ کہیں اور پھینکے گا۔ پھر اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ جو خدا متعال نے ہمیں نعمت دی ہے سید الشہداء کی، یہ ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے دی ہے، کہ ہمارے دلوں میں شقاوت نہ آئے کہیں۔ یہ جو سید الشہداء کا ذکر ہے یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، رحمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ دیکھو ایک بہت مشہور جملہ ہے، اور میرا خیال میں 100% صحیح جو بات ہے وہ یہ کہ بھائی مثال کے طور پر کوئی واقعہ میں بتاتا ہے کہ بھائی اہل بیت کے چاہنے والے نے دشمنی کی اور یہ کیا وہ کیا،
تو کوئی اہل بیت کے کسی چاہنے والے کی دشمنی کو کتنا ہی بتائے، اگر ایک جملہ بولتا ہے نا تو ہم سمجھ جاتے ہیں اب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیا؟ اگر وہ کہے کہ وہ جو تم اہل بیت کا چاہنے والا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے پانی بھی نہیں دیا، جب وہ یہ جملہ بولتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ ہمیں ایک بات پتہ ہے، اہل بیت کا چاہنے والا پانی کسی سے نہیں روکتا، کچھ بھی کر لے، کتنا ہی دور چلا جائے یہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بچپن سے مولا کی پیاس سنتا آیا ہے، بچپن سے سنتا آیا ہے، اتنا سنتا آ جائے اس کے دماغ پہ کچھ چیزیں نقش ہو گئی ہیں، یہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر الحمدللہ رب العالمین، کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہوئے، اور الحمدللہ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی رحمت کا ذرے ذرے کے اوپر اظہار فرمایا، سختی ہو آسانی ہو۔ یعنی جب میں نے آپ کی خدمت میں یہ موضوع عرض کیا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں خاص کر نام لیا تھا اپنے چوتھے امام کا، امام سید سجاد علیہ السلام کا، درود صلی علی محمد وعجل، چونکہ سخت ترین حالات میں امام تھے۔ کس عوام کے سامنے تھے؟ اس عوام کے سامنے تھے جنہوں نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ مولا چوتھے امام، بھائی دیکھیں ہم کسی محلے میں رہ رہے ہو نا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس محلے میں رہتے ہوئے ہم پہ کوئی مصیبت آئی، مشکل آئی، اور اہل محلہ نے ساتھ نہیں دیا، تو اہل محلہ کے بارے میں ہمارے دل میں کیا جذبہ بنتا ہے؟ یہ تو سب دکھاوے کی باتیں کرتے ہیں، جب مشکل میں پڑا تو میرا کسی نے کیا ساتھ دیا۔ البتہ یہ میں نہیں سوچتا کہ میں جب کوئی اور مشکل میں پڑا تھا ہمسائے میں تو میں نے کسی کا ساتھ دیا تھا کیا؟ تو وہ چھوٹے سے کو بھی بڑا سمجھوں گا، اور کوئی بڑا بھی کرے گا تو اس سے کام نہیں کروں گا، صحیح؟ تو یہ جذبہ رہتا ہے ہم لوگوں کے اندر کہ بھئی فلانی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اب میں اس سے کیا دوستی رکھوں، کیا اس کے لیے میں اچھا چاہوں۔ اب میں صرف ایک جملہ پوچھتا ہوں، مولا امام وہ ہیں جن کے والد کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، اور امام نے اس معاشرے میں 30 سال کے اوپر زندگی گزاری ہے جس نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ امام نے اس مدینے کے اندر، اس معاشرے کے اندر زندگی گزاری، لیکن کس انداز میں زندگی گزاری؟ اللہ اکبر۔ وہ جنہوں نے امام کا ساتھ بالکل نہیں دیا تھا، اس کے ساتھ امام کا رویہ یہ تھا کہ جب مدینے میں قحط پڑا تو غلاموں سے کہا کہ جتنا بھی گندم ہے سب لوگوں کو دے دو۔ کہا مولا اگر ہم گندم دے دیں گے تو کل ہم بھی اتنے ہی گندم کے ضرورت مند ہوں گے جتنا دوسرے ضرورت مند ہیں۔ امام نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا میرا گھر گندم سے بھرا رہے اور لوگوں کے پیٹ خالی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مولا کل سے میں بیچنا شروع کروں؟ کہا نہیں، بیچنے کی بات نہیں کر رہا، دینے کی بات کر رہا ہوں، دے دو۔ تو اب وہاں پہ ایک اور مسئلہ آیا کہ بھئی ہم اگر لوگوں کو دینا شروع کریں گے تو شرفا نہیں لیں گے، شرفا بے عزتی فیل کریں گے اپنی، کہ ہمیں مثلا کوئی گندم دے رہا ہے کھانے کے لیے۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ میں خود دوں گا، میں خود دوں گا۔ تبرک کے نام پہ تو لیں گے نا۔ اب تبرکات کی شروعات ایسے ہوئی تھی، تبرکات کی شروعات ایسے ہوئی تھی کہ بھئی صدقے میں نہیں لے گا، تبرک کے نام پہ تو لے لے گا نا۔ یہ رسول اللہ کے اجداد طاہرین نے یہ کیا تھا خانہ کعبہ کے موقع پر۔ جب عرب میں قحط آیا تو وہ جمع ہوئے، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، تو کہا کہ بھئی کھانا تو کوئی قبیلہ آئے گا ہی نہیں کھانا کھانے کے لیے، کہ ہم لوگ ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جائیں گے کہ بنی ہاشم نے ہمیں بھوک کے وقت میں کھانا کھلایا۔ کہا نہیں، ہم کھانا نہیں کھلا رہے، جو خانہ کعبہ کے اوپر اونٹ قربان ہوئے تھے ان کا گوشت کھلائیں گے۔ اب جو کھانا آئے گا وہ عبد المطلب کے گھر سے نہیں کھا رہا، وہ خانہ کعبہ کے قربان ہوئے ہوئے اونٹوں کا گوشت کھانے آیا ہے۔ تبرک کر دیا نا، یہ تبرک اس لیے تھا، اب کچھ اور ہی ہو گیا۔ تو امام نے کہا ہم تبرک کے نام پہ دیں گے۔ خود امام تشریف فرما ہوئے لوگوں کو گندم دینا شروع کیا۔ اب جب فرزند رسول کھڑے ہو گئے گندم دینے کے لیے، اب کون پیچھے رہے گا؟ اب تو سب نے کہا نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب تو سب لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب جب جناب مدینے والے سارے لگ گئے لائن میں لینے کے لیے، اب وہاں پہ کچھ دشمن بھی تھے، کچھ دشمن بھی تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کیسے لیں؟
ہمارا تو مسئلہ، ہم نے دشمنی کی ان کے ساتھ. تو امام نے ایک اور کام کیا، امام نے نظریں جھکا لیں کہ کسی کو دیکھے ہی نہیں کہ کون آیا. نظریں جھکا لی، کہا میں دیکھ ہی نہیں رہا کہ کون آیا، جو بھی دشمن ہے، دوست ہے، جو بھی آ رہا ہے آ جائے. تو اب امام تقسیم کیے چلے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں. ایک آدمی آیا، اس نے جھولی پھیلائی، امام نے ڈال دیا. کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا. امام نے یوں ہی سر جھکائے بس ایک جملہ کہا جس نے میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارا. میں بلاؤں گا. عزیزو بہت معذرت چاہتا ہوں، شام غریبہ کے مصائب اور کسی دن نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن میں کہاں آپ کے سامنے پڑھوں گا. بس ایک جملہ عرض کروں، میرے دل میں چبھا ہوا ہے. سید الشہداء جب پتھر لگنے کے بعد زمین پر گرے تھے تو یہ لعینوں نے چاروں طرف سے مل کر سید الشہداء پر حملہ کرنا شروع کیا. سید الشہداء بار بار کھڑے ہوتے تھے، یہ لعین بار بار حملہ کرتے تھے. تو میرے ذہن میں ایک جملہ آیا کہ سید الشہداء کیوں بار بار کھڑے ہو رہے تھے؟ جب انہوں نے لعین نے حملہ کیا تھا سید الشہداء نہ کھڑے ہوتے تو عزیزو پھر ایک اور جملہ سمجھ میں آیا. ان لعینوں نے جب خیموں پہ حملہ کیا تھا تو سید الشہداء کونی کے بل کھڑے ہوئے اور کہا میں زندہ ہوں، میرے خیمے پہ حملہ مت کرو. اس لعین نے کہا عمر سعد نے کہ حسین تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا، جب تک زندہ ہو خیمے پہ حملہ نہیں کروں گا. اس خاطر امام بار بار کھڑے ہوتے تھے. شمشیریں لگتی تھی، امام کا لہو نہار ہو گیا، جسم زخموں میں چور ہو گیا، لیکن امام اپنے حرم کے دفاع کے لیے بار بار کھڑے ہوتے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار نبی اور اولاد نبی کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما. خدا سید الشہداء کے مصائب کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. وارث کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. مرحومین کی اور ہماری مغفرت فرما. سب کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. خدایا امام کی نصرت اور ان کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.